أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سورہ انسان کی الحمدللہ 4 آیتوں کو کر لیا تھا اور اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف. اور ہم نے جب 4 آیتیں ہم نے جب کی تھی تو اس میں بہت ہی پروردگار عالم نے خوبصورت انداز میں انسان کو بتایا کہ انسان تم ہو کیا چیز. کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا نا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تم تو کچھ تھے ہی نہیں، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے. اور پھر آہستہ آہستہ سے پروردگار عالم نے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو خاص چیزوں کی طرف بلایا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب دیکھو کہ انسان کی جو خلقت کے پہلو ہیں وہ 2 پہلو اللہ نے بتا دیا، شکر اور کفر. یعنی اگر ہماری زندگی ہے 2 حصوں میں بٹ رہی ہے، باطل حق اور باطل کے بیچ میں، غلط اور صحیح کے بیچ میں، مومن اور کافر کے بیچ میں، اور شکر اور کفر کے بیچ میں. اگر ہم دیکھیں تو غلط اور صحیح کے بیچ میں یہی اصل زندگی ہے انسان کی، اور یہی اصل امتحان ہے، اور یہی تو سب کچھ ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں رہ کر کیا یہ جان پاتا ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کو اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے سب راستے دے دیے، اللہ نے اس کو ہدایت کے سب راستے دے دیے. اور پھر یا وہ شاکر بن جائے یا وہ کافر بن جائے. اور پھر اللہ نے کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. جس نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے پکا پکا بتا دیا ہے کہ ان کے لیے ہم نے تیار کر دیا ہے للکافرین سلاسلن، یعنی وہی توق اور زنجیریں ان کافروں کے لیے ہم نے تیار کر لی. اب یہاں پر جو آیت نمبر 5 ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ ہمیں بہت ہی خوبصورت چیز کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آج ہم کریں گے کہ ابرار کی جو اللہ نے 5-6 کوالٹیز بتائی ہیں اس آیت میں، اور وہ 5-6 کوالٹیز کون سی ہیں جس کو ہم نے اپنانا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ بے شک ابرار جو نیک لوگ ہوگے نا وہ پیئیں گے من کاسن ایسے برتنوں سے کان مزاجها کافورا، جن کا مزاج، جن کا ذائقہ جو ہوگا وہ کافور کا ہوگا. عینن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. عینن یشرب، اس چشمے سے وہ لوگ پیئیں گے، بہا اس چشمے کے ذریعے سے اللہ کے بندے، اور جہاں پر بھی جائیں گے نا اس چشمے کو لے کر چلے جائیں گے. تو ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس میں جب ہم آتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ یہاں سے جو آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ہمیں پنجتن کے بارے میں ملتی ہیں. اور امام حسن امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے اور پھر مولا کائنات امیر المومنین کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نذر کرو، انہوں نے نذر کی تھی روزے رکھنے کی 3 دن مسلسل، اور پھر روزہ رکھا تھا. اور پھر کیسے ایک دن جو ہے وہ اسیر آیا، یتیم آیا اور مسکین آیا، اور پھر انہوں نے اپنا کھانا جو ہے ان تینوں کو دے دیا تھا. تو یہاں پر ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ جو ہے وہ پوری کی پوری آئی ہے. کس کے لیے آئی ہے؟ ہمارے پنجتن کے بارے میں آئی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سورہ ہے وہ پنجتن کے بارے میں نہیں آئی ہے، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. تو یہ سورہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک اور پروف ہمارے پاس موجود ہے کہ مکہ کے اندر اسیر نہیں تھے. جب مدینے کے اندر آئے تھے نا تب ہی اسیر تھے، مدینے کے اندر اسیر تھے، مکہ کے اندر اسیر نہیں تھے. اور پھر اور بھی بہت زیادہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ علماء جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ علماء ہیں، اہل سنت بھائیوں کے علماء ہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ والی جو سورہ ہے وہ پنجتن کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہاں پر ہیں کوئی ایسے کچھ لوگ بغض رکھنے والے، کچھ لوگ ہیں جن کے جو بہانے تلاش کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جن کے دلوں میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ جو ہے وہ یہ سورہ جو ہے وہ
کس کے بارے میں ہے؟ محمد اور آل محمد کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہ سورہ صاف صاف نظر آتی ہے. ایک آلوسی ہم سب کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے معروف مفسر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور وہ پروف دیتے ہیں اس چیز سے کہ آپ دیکھو کہ جب بھی اللہ نے جنت کی بات کی ہے، جنت کے میووں کی بات کی ہے، غلمان کی بات کی ہے، تو اس وقت رب العزت نے ہمیشہ حور العین کی بات ضرور کی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھو واحد یہ سورہ ہے جس کے اندر جنتوں کی بات ہے اور جنت کی نعمتوں کی بات ہے. لیکن ان جنتوں کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ اس سورہ کے اندر حور العین کا ذکر نہیں ہے. کیوں حور العین کا ذکر نہیں؟ کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا. جب بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا تو بی بی کے احترام میں اللہ نے حور العین کو اس سورہ میں نہیں رکھا، یعنی حوروں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے. یہاں پر بی بی کے احترام کی وجہ سے حور العین کا نام بھی نہیں لیا. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں اور اس بات سے پروف کرتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں، اچھا ایک بہت بڑے عالم کی بہت پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی آل کے لیے ہے، کیونکہ اس میں ذکر جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کے لیے. اور بہت زیادہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ پنجتن کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سورہ نازل نہ ہو تو میرے پنجتن کا جو اہمیت ہے وہ گھٹ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، پنجتن کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس سورہ کو کہا جائے نا کہ یہ پنجتن کے لیے نہیں ہے تو بھی ان کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہاں پر ہم آگے آتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ نے دو گروپ بنا دیے، ایک کو کہا ہے شکور اور ایک کو کہا ہے کفور. اچھا یہاں پر جب ہم نے یہ آیت پڑھی کہ شاکر اور کافر کے بارے میں، تو کافر کو تو ہم نے بتا دیا کہ ان کو کیا سزا ملے گی، لیکن جو شاکر ہے نا ان کے لیے اللہ بتاتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. تو ابرار کی طرف ہم آتے ہیں. اب تھوڑا تھوڑا جو اس کی روٹ میننگ ہے نا الفاظ کی، ان کی طرف ہم آئیں گے. تو ابرار کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برہ سے نکلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اللہ کہتا ہے بحر والبر والبحر. بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، ریگستان، بڑی کھلی وسیع جگہ. تو ابرار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ وسیع ہوتے ہیں، ان کے اعمال وسیع ہوتے ہیں، ان کے دل وسیع ہوتے ہیں، وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے نیک لوگوں کو بر سے یعنی وہ ریگستان سے یا بہت وسیع زمین سے کمپیئر کیا گیا ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بر کی میننگ وہی خیر ہے. خیر اور بر سیم میننگ میں آتا ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو بر ہے اس میں توجہ ہوتی ہے، ہم بہت اٹینشن کے ساتھ سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے کام کرتے ہیں، لیکن خیر جو ہے وہ ہر عام لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو بر جو ہے یہ ابرار ہے، اس کی معنی ہے وسعت، پھیلاؤ. اور صحرا کو بھی کہتے ہیں. نیک لوگوں کے اعمال اتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے وجود کے اندر جو روح ہوتی ہے اتنی وسیع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ابرار کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھو اس کے اندر لفظ آیا ہے کافور. کافور جو ہے اب ہم سوچتے ہیں اچھا یہ وہ والا کافور ہے جو مردوں کو جب مر جاتے ہیں اور پھر وہ کافور استعمال کیا جاتا ہے، کیا وہ کافور ہے؟ نہیں. اب دیکھیں یہ وہ والا کافور نہیں ہے. کافی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہم لوگوں کو ہو جاتی ہیں. کافور کی جو میننگ ہے وہ اصل جو میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خوشبودار، یعنی ایک بہت ہی پیاری خوشبو کو کہتے ہیں، یا ایک ایسا پلانٹ ہے یا پودا ہے جو خوشبودار ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. اور ایسی خوشبو جو بہت تیکھی ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، اور ایسی خوشبو کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جو پلانٹ ہے یا جو پودا ہے اس کی ایسی خوشبو کہ وہ میکروب کو اور جراثیم کو مار دیتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا یہاں پر بھی آتے ہیں
کہ جنتیوں کو ایک ایسا لذیذ شربت پلایا جائے گا، اس کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوگی، اور ایسی خوشبو کہ ایک تو خوشبو بہت پیاری ہوگی، دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوگا. تو وہ جنتیوں کو پلائے گا، جب وہ پئیں گے اس کا ذائقہ جب ان کو مزے کا لگے گا تو اس کی خوشبو بھی ان کو مزے کی لگے گی. اور پھر یہاں پر بھی ایک اور چیز جب آتے ہیں تو کافور کی میننگ جو ہے کچھ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کان مزاجھا کافور، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ کافور جو ہے وہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کو کافور کہا گیا ہے، لیکن کچھ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کان مزاجھا کافورا، کہ اس کا مزاج، اس کا جو خود وہ ہے وہ کافور ہوگا. تو پھر یہاں پر چشمے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کافور کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے، جو اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے کفرہ، اور کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کافور یا کفرہ کہیں گے ایسا پودا ہے، ایسا پلانٹ یا ایسی خوشبودار چیز یا ایسا خوشبودار کہ جس کو ایسا میوہ، ایسا فروٹ جس کو غلافوں کے اندر اتنا چھپایا گیا ہو، بہت چھپا ہو، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت میٹھا ہے، بہت ہی خوشبودار ہے، جس کی وجہ سے اس کو اتنا چھپایا گیا. تو کافور کی ایک یہ بھی میننگ ہو جائے گی. ایک اور کافور کی میننگ آتی ہے، کہتے ہیں کافور کی جو کافور ہم کہتے ہیں اس کے اندر دو کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے، دوسرا بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کافور کہا گیا. تو یہاں کا بھی جو ہم کافور دیکھتے ہیں وہ بھی بہت ٹھنڈا اور سفید ہوتا ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کافور کہا گیا ہے کیونکہ وہ بہت ہی ٹھنڈا اور بہت خوشبودار ہوگا اور بہت ہی سفید ہوگا. تو اس وجہ سے اس کو کافور بولا گیا، نہ کہ یہ وہ والا کافور ہے جس کو مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کافور جو ہے وہ مشک عنبر کی لائن میں آتا ہے، اس کے جیسا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جب ہم آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایسے چشمے سے پئیں گے اور وہ خاص چشمہ ہوگا. اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیاری چیز خداوند عالم نے فرمائی، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. وہ ایسے چشمے سے پئیں گے کہ جہاں جائیں گے نا، وہ جہاں چاہیں گے وہ چشمہ وہاں پر پہنچ جائے گا. اتنا اللہ ان کے لیے کرم کرے گا، ان کو وہاں جانا نہیں پڑے گا کہ میں ایک جگہ پہ چشمہ ہے اور میں نے پیا اور میں دوسری جگہ پہ چلی گئی اور پھر میں دوبارہ اس چشمے کی طرف آئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ چشمے کا مطلب ہے یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے نا وہ چشمہ وہاں پر ان کے پاس پہنچ جائے گا. اور امام باقر علیہ السلام کی بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ عین فی الدار النبی، یعنی وہ جو چشمہ ہے جسے یہ لوگ پئیں گے وہ کون سا چشمہ ہے، کیسا چشمہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یفجرونہا تفجیرا. تو یہاں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہی عین فی دار النبی، وہ چشمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوگا. تو فجروا الی الدور الانبیاء والمؤمنین، کہ وہ چشمہ تو رسول خدا کے گھر میں ہے، لیکن اس کی جو برانچز ہے وہ جو پہنچتا ہے وہ سب چیزوں کو یعنی گھومتا ہوا پہنچتا ہے، فجرونا یعنی اس زمین کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے انبیاء کے گھر میں اور پھر مومنین کے گھر میں. یہ اس چشمے کی جو جڑ ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ہے. اور ایک جگہ پہ ہمیں بہت ہی پیاری چیز سے ملتی ہے کہ یہ جو چشمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ، اصل میں یہ علم محمد ہے، یہ قرآن ہے، یہ علم نبوت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، محبت ہے، علم ہے، جو اپنے وجود سے جو علم محمد ہے، جس کی جڑ جو ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے، یہ پھر وہاں سے دوسروں تک پہنچتا ہے. تو یہ بھی ہے کیونکہ دنیا میں اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگیں گے، ان کے علم کے لیے، ان کی رحمت کے لیے ہم رسول خدا کے پیچھے لگیں گے، تو آپ یقین کرو آخرت میں وہ چشمہ ہمیں ملے گا، کیونکہ وہ چشمہ رسول خدا کے دروازے سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے. اور یہاں علم، رحمت، مدد سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے. تو ہم نے اس دنیا میں، اس زندگی میں جب ان کے گھر کو تھام لیا، ان کے علم اور رحمت کو پکڑ لیا، تو آخرت میں وہ چشمہ جو کہ ان کے ہی گھر سے نکلتا ہے وہ ہمارے تک پہنچ جائے گا. اور بہت ہی خوبصورت اس کو بیان کیا گیا.
پھر یفجرونہا کی جب ہم میننگ کرتے ہیں تو اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں فجر. فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چیرنا پھاڑنا, اور اسی لیے آپ دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں جب بم پھٹتا ہے تو کہتے ہیں انفجار ہوا, انفجار وہی بم پھٹا. یا صبح کو جو ہم فجر کا وقت کہتے ہیں تو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے کو پھاڑ کر ایک روشنی کا نکلنا, اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو فجر کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے. اور اچھا فاجر گناہ گار کو کہتے ہیں فاجر. کیوں کہتے ہیں گناہ گار کو فاجر؟ کیونکہ وہ تمام پاکیزگی اور حیا کے پردوں کو پھاڑ دیتا ہے, اس وجہ سے اس کو فاجر کہتے ہیں, گناہ گار کو جو گناہ کرتا ہے. اچھا یہاں پر ہم سب کو پتہ چل گیا کہ یفجرونہا تفجیرا کے لیے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یفجرونہا تفجیرا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیر کر پھاڑ کر اس چیز کو نکال لیں گے. ایک اور جلدی سے چیز کہوں گی کہ وہ جو چشمہ ہوگا وہ جہاں جائیں گے ہر جگہ کو چیر کر پھاڑ کر اس تک پہنچ جائے گا. یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا. اور وہ شراب طہورہ پئیں گے, اور پھر یہاں پر بھی آتا ہے کہ محشر کے میدان میں وہ خوبصورت طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے عشق کیا تھا. اچھا ایک اور چیز کی طرف جلدی سے آتی ہوں, وہ یہ ہے کہ اب دیکھو یہ والی جو آیتیں ہمارے پاس, اس میں پروردگار عالم نے 5 صفتیں 5 کوالٹیز جو ہیں وہ اللہ نے بیان کی ہیں. کس کی بیان کی ہیں؟ ابرار کی, عباد اللہ کی 5 صفتیں ہیں. اس کو ہم یہ جو 5 صفتیں ہیں نا عباد اللہ کی, ہمیں اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ میں بھی عباد الرحمن بننا چاہتی ہوں, مجھے بھی وہ ساری نعمتیں جنت میں چاہیے. تو اللہ کہتا ہے کہ 5 ایسی صفتیں ہیں جس کو آپ لوگ پکڑ لو اور اس کو آپ اپنا دنیا میں اس کو اپنا لو تو آخرت میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا. تو میں آتی ہوں ان 5 کوالٹیز کی طرف. آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ اعمال اور اوصاف جو صفتیں ہیں ابرار کی, وہ یہاں پر یہ آتا ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے ابرار کی, یوفون بالنذر, وہ وفا کرتے ہیں, جو نذر کرتے ہیں نا جس چیز کو, اس کو وفا کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں یخافون یومن کان شرہ مستطیرا, کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں. یوفون کا مطلب ہے یخافون, یا یوفون کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا. وہ لوگ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے جس کا شر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. مستطیرہ کے جو روٹ ورڈز ہوں گے وہ طیرہ سے نکلا ہے, یعنی پھیلنا, پرندے جسے ہم کہتے ہیں طیر. تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ جس کا شر جو ہے وہ پھیلتا ہی جائے گا. اور مزے کی یہاں بات آپ دیکھو, یخافون آیا ہے یعنی فعل مضارع آیا, پریزنٹ ٹینس آیا, یعنی کنٹینیو یہ لوگ ڈرتے رہتے. اور پھر اگر ہم کہیں کہ یہ تو سورہ محمد اور آل محمد کے لیے, امام حسن اور امام حسین اور بی بی فاطمہ زہرا مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی تھی, تو اس کو تو پاسٹ ٹینس میں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب ہم پنجتن دیکھتے ہیں تو ایک اور پنجتن کا ہے, وہ ہے امام مہدی, وہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھو ایک تو یہ پریزنٹ ٹینس ہو گیا, اور دوسرا یہ آتا ہے کہ ان کے پیچھے لگنے والے, یعنی امام حسن امام حسین بی بی فاطمہ زہرا مولا کائنات کے پیچھے لگنے والے, جو مولا کائنات بی بی فاطمہ زہرا امام حسن حسین نے کیا وہی ان کے فالوورز کرتے ہیں, وہی ان کے پیچھے لگنے والے کرتے, وہی ان کو چاہنے والے کرتے. تو یخافون فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا, پاسٹ ٹینس استعمال نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جو صفت ان کی آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے. اور پھر ہاں صفت یہاں پر ان کی یہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے کہا کہ وہ لوگ جو نذر کرتے ہیں اپنی نذر کو انجام دیتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. اور دوسرا یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ لوگ یخافون اس دن سے ڈرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں اللہ سے, اور پھر اس دن سے جس دن سارا شر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا. اور پھر یہاں پر بھی آتے ہیں کہ ان کا جو خوف ہے وہ ان کے ایمان کے ساتھ, ایسا نہیں کہ میچ نہیں ہوتا, ان کے ایمان کے ساتھ میچ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ ایمان ہی ہے, یہ قیامت کا خوف موجود ہے, ہر وقت موجود ہے. اور یہاں پر جو خوف ہے نا قیامت سے اور اس دن سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, جو ایمان جو قیامت پر ایمان ہے وہ خاص ہمارے اعمال ناموں میں آ جاتا ہے. اور تیسری یہاں پر چیز جو صفت آتی ہے وہ یہ آتی ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا,
کہ وہ لوگ کھلاتے ہیں، یطعمون الطعام، کھلاتے ہیں، طعام کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اس کی محبت میں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ مسکین ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ مسکین ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ کام کر، سکنہ سے نکلا ہے نا، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ٹینشن کے بعد کالم ہو جانا۔ مسکین یعنی وہ شخص جو اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا پورا نہیں ہوتا، وہ پہنچ نہیں پاتا، وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ جو ہے وہ گھر کے خرچات، جو اخراجات ہیں وہ اس کے کمپلیٹ ہو سکے، اور پھر وہ پردہ پوش ہوتا ہے، یعنی سفید پوش ہوتا ہے، یعنی وہ سفید لباس میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو وہ شخص، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو وہ بھی مسکین، یتیم تو ہمیں پتہ ہے، اسیر وہی قیدی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، علی حبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم ترجمے میں دیکھیں تو اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو حب کا جو پروناؤن ہے وہ کھانے کی طرف آتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی شدید چاہتے ہوئے بھی، اتنا وہ شدت سے اس طعام کو چاہتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں پر وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ ایثار کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایثار، ایک ہوتا ہے انفاق۔ انفاق تب کیا جاتا ہے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ دو چیزیں ہیں اور ان میں سے میں نے ایک دے دیا تو یہ انفاق ہو گیا، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے اور وہ میری ضرورت کی ہے، اور میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو دیکھتی ہوں اور وہ میں اس کو دے دیتی ہوں، تو وہ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ تو وہ لوگ ایثار کرتے ہیں، وہ ان کو ضرورت ہے کھانے کی، وہ چاہتے ہیں اس کھانے کو۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملائکہ کائنات امیر المومنین جب لے گئے تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ امام حسن اور امام حسین کانپ رہے تھے بھوک سے، 3 دن مسلسل کھانا نہیں کھائے، تو بیماری سے اٹھے تھے اور پانی سے روزہ کھول لیا تھا اور کانپ رہے تھے بھوک سے، اور پھر امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے رسول خدا جب گھر میں آتے تو دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور ان کا پیٹ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اب دیکھیں کتنی شدید ان کو بھوک ہوگی کہ اپنے کھانا جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یعنی وہ چاہتے ہیں اس کھانے کو پھر بھی وہ دے دیتے ہیں، اور مسکینا و یتیما و اسیرا، اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں اپنی ذات پر، اور قرآن کی آیت بھی سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ لوگ جب تک وہ اس چیز کا انفاق نہ کریں جس کو وہ خود چاہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا، اچھا یہاں پر ایک اور بات آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، تو کیا مطلب ہے کہ قیدی ایسے پھرتے رہتے تھے؟ قیدی تو قید میں ہونا چاہیے نا، جیل میں ہونا چاہیے نا، قیدی کیسے بی بی کے دروازے پر آ گیا اور روٹی مانگنے لگ گیا؟ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے اس کو غور سے سننا چاہیے کہ اسلام کے شروع میں، کیونکہ اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا مدینے کے اندر جب، تو قیدی تھے اور ان کے لیے کوئی قید نہیں بنایا گیا تھا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب قیدی تھے یعنی وہی غلام تھے، قیدی تھے، وہ اس طرح سے بنایا نہیں گیا تھا قاعدہ قانون کو ان کو قید میں رکھا گیا جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا کھلانے کے لیے بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی، اور پھر وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو اسیر اور قیدی آتے تھے وہ رسول خدا جو ہے وہ دوسرے مومنین کو دے دیتے تھے تاکہ ان کو کھانا دیں، پلائیں، اچھے سے کھلائیں پلائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو پھر وہ مسلمان بھی ان کو تھوڑا سا آزاد کر دیتے تھے کہ آپ جاؤ اپنے کھانے کے لیے، باہر جاؤ اپنے کھانے کو تلاش کرو، یا پھر ان کو اس طرح سے رکھتے تھے۔ بعد میں کیونکہ بہت زیادہ جب اسیر ہونے لگے، حد سے زیادہ ہونے لگے، تو پھر انہوں نے ایک جگہ قید بنا جہاں پر ان کو رکھا جائے۔ شروع اسلام میں اس طرح سے تھا، اور کیونکہ بیت المال بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بیت المال سے ان کو دے دیا جائے، جب بیت المال ہوا اور بہت زیادہ جگہ ہوئی تو پھر ان کو آہستہ آہستہ سے دے دیا گیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کھانا کھلایا اسیر کو، غریب کو اور فقیر کو، اور جو وہ چاہتے تھے دے دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، استوصوا بالاسرہ خیر وکان احدهم یؤثرون اسیرہ بطعامہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسیر کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھ اچھے سے رفتار کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا، اور
ان کی باتوں کو سننا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ ان کو سنو، ان کو کھلاؤ، ان کو دیکھ بھال کرو. اچھا، چوتھی جو چیز آتی ہے جو ابرار کے لیے، کہ چوتھی چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ انما نطعم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انشاءاللہ یہ جو چوتھی چیز ہے، انشاءاللہ چوتھی صفت سے ہم شروع کریں گے، چوتھی، پانچویں، اور اس کے بعد ہم آگے والی آیتوں کو لے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.